السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نوک جھونک، اور میں ہوں فیض اللہ خان۔ 14 اگست 1947 دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک ابھرا جو ایک نظریاتی مملکت تھا۔ اس کا نام پاکستان تھا۔ 70 برس کے اندر پاکستان نے ایک طویل سفر طے کیا۔ ہنگامہ خیزیاں، جنگ، سیلاب، قدرتی آفات اور کرپشن کی بہت بڑی کہانیاں اس کی تاریخ میں لکھی ہیں۔ فیض اللہ سے بات کرتے ہیں۔ جی فیض اللہ، پاکستان کے 70 سالوں کو آپ نے جو اب تک ہسٹری ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھائی میں تو سیدھی سی بات ہے، ہسٹری کی بات بعد میں کریں گے، میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں جو 14 اگست ہے، جس طرح سے ایک جھنڈیاں، جھنڈے، بیجز اور اس کے علاوہ نغمے ہیں، لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود جو آپ نے باتیں بتائیں تاریخ میں، یہ حادثات اور عجیب واقعات، دہشت گردی، قتل و غارت گری اور کرپشن، نااہلی، اس سب کے باوجود اس ملک کے ساتھ جو لوگوں کی محبت ہے نا، وہ بڑی بے مثال ہے۔ وہ بڑی بے مثال ہے، بالکل۔ اور 2017 کا یوم آزادی جو ہم منا رہے ہیں، یہ ایک اس حوالے سے ایک بہت زیادہ اہمیت کا دن ہے۔ وہ یہ کہ آج کا دن جو ہے وہ ہم دہشت گردی سے پاک پاکستان میں منا رہے ہیں۔ گزشتہ 15-20 سال سے ہم جس دہشت گردی، بم دھماکوں، قتل، غارت گری کے شکار تھے، اب وہ اتنی کم ہو چکے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دہشت گردی سے پاک پاکستان کے اندر جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہاں، فرق تو پڑا ہے، بہت پڑا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک طویل مرحلہ ہے اور یہ معاملات بدقسمتی کے ساتھ ہوتے رہیں گے، اور چونکہ آپ کو ایک قیمت تو پے کرنا ہوتی ہے۔ پاکستان کوئی مالدیپ جیسا ملک تو ہے نہیں کہ اس کو لوگ نظر انداز کر دیں، یا مالدیپ ہوں یا کوئی برونائی ہو یا پھر آپ کوئی نظر انداز تو کوئی بھی ملک نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کی نظر انداز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی تذلیل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا عالمی معاملات میں یا دیگر چیزوں میں اتنا کوئی اہم کردار نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ جو قومیں نہیں، وہ جو دوسرے جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر 8 یا 10-12 ملکوں کا ذکر آتا ہے عالمی سیاست کے اندر، جو ہے 10-12 ملکوں کا ذکر آتا ہے۔ افغانستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، آج کل جو ہے شام ہے، عراق ہے، ایران ہے، امریکہ ہے، روس ہے، چین، بھارت ہو گیا کسی حد تک، قطر۔ ان کے علاوہ کوئی جو ہے ممالک وہ ایسے نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں کی جو قوم ہے، وہ قوم بھی اس کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا۔ اصل میں تو سامنے وہی آئے گا جو وہ کہتے ہیں کہ سامنے وہ آئے جو ناچ دکھائے، تو جو ناچ دکھائے گا وہی سامنے آئے گا، تو جس کا ٹیلنٹ ہوگا وہی ڈسکس ہوگا۔ بغیر ٹیلنٹ کا آدمی یا بغیر ٹیلنٹ کی قوم ڈسکس نہیں ہوتی ہے۔ ویسے اس سے میں ایک حد تک اختلاف کرتا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا کوئی مثبت ذکر نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے ذکر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی معاشی میدان میں بڑے، ہماری بدقسمتی سب سے بڑی جو یہ ہے، کیسے کیوں نہیں ہے یار؟ ہمارے پاس آغا سنابدی جیسا بینکر تھا، ہمارے پاس عرفہ کریم جیسی مائکروسافٹ ایکسپرٹ تھی، ہمارے پاس قدیر خان جیسا جو ہے وہ سائنسدان تھا، جو ہے ٹیکسٹائل مل کے پرزوں سے اس نے جو ہے ایٹمی پلانٹ بنا کے دیا آپ کو۔ تو اتنا قابل لوگ، اتنا ٹیلنٹ، اتنی چیزیں تو ہمارے پاس، تو ہمارا تو بدقسمتی سے ہمیں اس طرح ٹارگٹ کر کے ہمارا برین ڈرین کیا گیا کہ پاکستان میں سے قابل لوگ نکل جائیں۔ کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری نہیں لگی تھی؟ کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری دنیا کی نمبر 1 انڈسٹری تھی نہیں تھی کیا؟ ہمارے یہاں کی جو کاٹن ہے وہ صرف اور صرف ایک مثل ہے جہاں پہ ہماری جیسی کاٹن پیدا ہوتی ہے، ایسی کاٹن دنیا میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ٹیکسٹائل میں بہت کام کیا، لیکن یہ کہ ہمیں تو انٹرنیشنل سازشوں کے اندر گھیر کے پاکستان کو اس طرح پٹخ نہیں دی کہ وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ زمین کی کمی ہے، نہ مٹیریل کی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسٹیل مل بند کیوں ہے؟ اسٹیل مل جیسا ادارہ جو اتنا کماتا تھا، جس کے ڈیلر اتنا کماتے تھے، یعنی کہ وہ صرف ایک کولڈ رولنگ مل اگر چلا دیتا تو اس کا سال کا خرچہ نکل آتا تھا، آج ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کا قصور نہیں ہے اس کے اندر، پاکستان تو بہت اونچی چیز ہے۔ اصل میں یہ بات تو وہ تو پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے، سازشیں ہونا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہماری نااہلی بھی اس میں شامل تھی۔ لیکن سازش تو ہوتی ہے، دشمن سازش نہ کرے تو کیا کرے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ حکمت مومن کی میراث ہوتی ہے اور اس کو جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، تو اگر وہ مومن ہی کیا ہوا جو ان سازشوں کو نہ سمجھ سکے، جو اس سازش کے جال میں خود بخود ہی گھر جائے، گرفتار کر لے خود کو، تو وہ گلہ اس بات کا ہے، گلہ سازش کا نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں نہ کوئی ہند سے گلہ ہے، نہ امریکہ سے گلہ ہے، نہ اسرائیل سے گلہ ہے، نہ رشیا سے گلہ ہے۔ گلہ تو ان لوگوں سے ہے جن کے پاس اس ملک کی قیادت تھی، اس قوم کی وہ رہنمائی کا کام سر انجام دیتے تھے، تو وہ بھی اگر ان سازشوں کا شکار ہوئے تو اس پر گلہ بنتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک مشکل مرحلے سے پاکستان نکلا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور یہی اس جو خطہ ہے اور یہاں کے لوگوں کی یہ ایک عجیب قوت ہے
یعنی یہ ایک لمحہ تھا، ایک عرصہ تھا کہ ذکر ہوتا تھا کہ قیام کے بعد ہی کہتے تھے 5 سال بعد ختم ہو جائے گا. مجھے یاد ہے میں ایک اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر تھے، ان کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا کہیں پہ. انہوں نے کہا کہ جب 47 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس کے فوراً بعد کوئی امریکی تھنک ٹینک تھا جو معاشی حوالے سے وہ لوگ کام کرتے تھے، تو انہوں نے کام کیا پورا اس پر، اور انہوں نے اپنا جو ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان 5 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. کتنے سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد. 5 سال کے بعد. اس کی وجہ یہ بتائی گئی، 5 سے 10 سال کا عرصہ دیا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ ایک نیا ملک ہے، اس کے پاس اپنی کوئی معیشت نہیں ہے، اور یہ اپنی ہر چیز میں ہند کی طرف دیکھے گا. مطلب یہ ان کا ریسرچ، اس کا انحصار اس طرف ہوگا، اس کا کلی انحصار ہندوستان کی طرف ہوگا، اور الٹیمیٹلی یہ اپنی خود مختاری قائم نہیں رکھ پائے گا، اور اس نے جا کر دوبارہ ہی ہندوستان کا حصہ بن جانا ہے. تو یہ گورنر اسٹیٹ بینک تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ان کا ٹی وی پہ انٹرویو تھا. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ جب یہ نہیں ہوا تو خود ان کے لیے یہ حیرت کا باعث بنا کہ یار مطلب ہم نے اتنا سارا، ہم نے تو جوڑ جاڑ کے سوچا تھا کہ یار یہ مطلب چل نہیں سکتا. تو وہ ملک، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں پاکستان جیسا ملک پچھلے 70 سال سے، اس کے لیے تو سب سے پہلا مرحلہ ہند جیسی بڑی ریاست کے سامنے کھڑے رہنا تھا. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، آپ بس کا سفر آپ نے ہی بہت کیا ہوگا، آپ جاتے ہیں نا کالج والج کے زمانے میں، آپ کیا کر رہے ہیں، پائیدان پہ پیر رکھنے کی جگہ مل جائے مجھے بس. ٹھیک ہے. تو پاکستان بیچارہ پچھلے 70 سال سے اس پائیدان پہ کھڑا ہوا تھا کہ یار وہ جگہ دے دو، اندر کوئی گھسنے نہیں دے رہا آپ کو، یار باہر نکالو، جگہ نہیں ہے، کنڈکٹر اتر جاؤ، کہاں چڑھ گئے، کوئی کہہ رہا ہے میرے پیر پہ پیر رکھ دیا، جو پڑوسی چیختے رہتے ہیں وہ ہٹاؤ، آپ کہتے ہیں اچھا سوری. لیکن پاکستان جس استقامت سے 70 سال تک آسمانی آفتیں، ہماری اپنی نالائقیاں، ہماری نااہلی، ہمارے اختلافات، اس سب کے باوجود، اور ملک 2 لخت ہو گیا، 70 سال کے بعد پاکستان نے یہ تو بتا دیا صاحب میں کوئی بس سے اترنے والا نہیں ہوں، لٹکا رہوں گا، پکڑے رہوں گا، لٹکا رہوں گا، پکڑے رہوں گا، پیچھے ہو جاؤں گا، ہوا میں لٹک جاؤں گا، اتروں گا نہیں. اچھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی دنیا نے بولا کہ بھائی گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. صحیح ہے، گزارا نہیں ہے، تو گزارا تو چین کا بھی نہیں ہے ہمارے بغیر. گرم پانی جو ہے وہ کہاں سے لے گا ہمارے بغیر. چین کے لیے جو اتنا بڑا معاملہ تھا، اب وہ ہماری خدا نے ہمیں ایسا جغرافیہ دیا کہ اس کو دنیا کا کوئی ملک نظر انداز نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنا سی پیک بنانا تھا، اور یہ پورا، چونکہ یہ صرف سی پیک تک محدود نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک ان کا ایک انفراسٹرکچر، ایک پلان ہے، تو وہ ہمارے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو جب وہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بغیر دنیا تو نہیں چل سکتی، چاہے وہ دہشت گردی کے معاملات ہوں، آپ کو وہ برا بولیں، بھلا بولیں، آپ پہ الزامات لگائیں، لیکن وہ مطلب پوری دنیا کے اقوام عالم کے، پاکستان جو اقوام عالم کی ایک ضرورت بن کے رہ گیا ہے. اگر ایک کولیشن فوج بنانی تو اس کا سربراہ بھی دنیا میں انہیں کہیں نہ ملا. ایک ڈیوڈ پیٹریوس تھا کہ جس نے جو ہے وہ عرب اور خلیج جنگ لڑی، ڈیوڈ پیٹریوس، اور اب ہمارا راحیل شریف جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ گئے کہ اسلامی کولیشن گورنمنٹ بنا رہا ہے. بہرحال وہ اختلاف کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈیوڈ پیٹریوس جیسے جنرل، اس کے مقابلے میں جب آپ نے دوسرا آدمی لا کے کھڑا کیا تو وہ پاکستان کا تھا. یعنی بات پاکستان کی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جنرل اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے اتنا دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور علاقے کلیئر کرائے اور سب چیزیں کی ہیں. اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت تھی کہ اس کو لے آ کے سعودی عرب نے اپنے پاس بٹھایا ہے. تو وہ اس سارے تناظر میں اگر آپ دیکھیں نا، تو پاکستان کے لیے تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو 47 کے بعد جب لوگ ہند سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لٹے پٹے لوگ آئے تو انہیں جہاں کہیں جھوپڑی مل گئی، سر چھپانے کی جگہ مل جائے، تو آج وہ لوگ ماشاءاللہ سے، میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو وہاں سے اس حالت میں، اور آج اس ملک کی بدولت ان کے اچھے گھر ہیں، ان کی اولادیں پڑ گئی ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں. تو پاکستان کا بھی دنیا میں یہی معاملہ تھا، پائیدان پہ پیر تھا اور سر ڈھانپنے کے لیے ایک جھوپڑ پٹی میں رہنا تھا. تو اس مرحلے سے تو پاکستان نکل گیا. پھر مطلب ایک بڑی افرادی قوت ہے، نوجوان ملک ہے یہ. اور پھر دیکھیں، میں تو حیرت ہوتی ہے مجھے، آپ مئی جیسا تپتے ہوئے مہینے میں آپ اتریں گے، آپ کراچی میں ٹمپریچر آپ کو ملے گا 40، اور سبی میں تو 50 اور 55 تک چلا جائے گا. اچھا جناب علی، آپ صرف جو ہے نا 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پکڑیں یہاں سے، یہ اتنا لمبا چوڑا ملک بھی نہیں ہے کہ چھوٹا سا ہے، آپ 1.5 گھنٹے کی 1600 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اتریں گے، اور وہاں سے آپ 1 گھنٹے کے بعد مئی کے مہینے میں مری میں ٹھنڈا ٹھاڑ آپ جو ہے نا اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ ذرا سی
5 گھنٹے 6 گھنٹے کی اور ڈرائیو کر کے کان ناران پہنچ جائیں گے تو آپ بولیں گے بھائی کمبل لاؤ یار کہاں گیا میں. صحیح بات ہے. تو یہ مطلب پھر وہی صحرا سمندر مطلب یہ چیزیں یہ قدرت کی طرف سے تو یہ چیزیں تو ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو دکھ ہے جس بات کا وہ صرف یہی ہے وہ ہے ہماری نااہلی کا اور وہ قیادت کی نااہلی جو ثابت شامل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا. دیکھیں اس سب کے باوجود اگر یہ ملک سلامت ہے تو یہ خدا نے اس کو قائم رکھا, اس کے لوگوں کا پوٹینشیل تھا تو یہ بچ گیا ورنہ کسر نہیں چھوڑی تھی. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے تو بنگالیوں کو کیا کہہ کر آپ نے تو جان چھوڑائی ہے بنگالیوں سے, پتہ نہیں وہ الگ ہونا چاہتے تھے یا نہیں. بنگالی مسلم اکثریتی بنگالیوں کی تھی اور اکثریت نے اقلیت سے جان چھڑائی ہے, وہ تو خیر ایک سیدھی سی تاریخی حقیقت ہے. وہ تو وہ یہ ساری جو معاملات ہیں اس کے باوجود 70 سال تک پاکستان کا موجود رہنا اور انڈیا کے سامنے دیکھیں اس خطے کا ہم مطلب یعنی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہمیں بڑا اختلاف ہوتا ہے, فوج سے بھی ان کے سیاست میں کودنے کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ وہ جس کو عوامی الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ انڈیا کو منہ دے کے رکھا ہے, یعنی وہ دے کے 70 سال سے وہ طاقتور ہے, وہ دنیا کی بہت بڑی. میں BBC پہ پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ قبل کہ انڈیا کی بحریہ اس حد تک طاقتور ہو چکی تھی کہ آسٹریلیا تک نے اس پر احتجاج کیا کہ بھئی یہ ہماری سرحدوں میں پہنچ رہا, آسٹریلیا کہاں پر ہے. تو یہ یعنی ایک معاملہ ہے اتنا یعنی طاقتور ملک اور پھر 1 ارب سے زیادہ کی اس کی آبادی ہے, اس کی فلم انڈسٹری آپ دیکھیں, IT کی صنعت دیکھیں آپ اس کی, اور پھر وہ کاروباری لحاظ سے یعنی ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو ہندی سرکار تھی وہ کبھی یہ زخم نہ بھلا پائے جو ان کو تقسیم کی صورت میں. پاکستان کی جو بات ہے وہ یہاں کی رنگا رنگی اور یہاں پہ جو رہنے والی چھوٹی قومیتیں ہیں جنہوں نے مل کے ایک پاکستانی قومیت کو جو ہے ترتیب دیا ہے, تشکیل دیا ہے, وہ اس کے اندر اتنا زیادہ جذبہ اور یہ ہے. اور آپ نے جو بات کہی کہ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے, یعنی یہاں کی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک نوجوانی کا اسٹینڈرڈ بین الاقوامی طور پہ طے شدہ ہے. تو یہ ملک تو کہیں جانے والا نہیں ہے, یہاں کے لوگ کہیں جانے والے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آزادی کو اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں, دل و جان سے چاہتے ہیں, اپنی جان سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بیچارے بندھے ہوئے ہیں. ہمیں جو ایک روشنی کی کرن جو ایک پاکستان کی صبح نظر آ رہی کہ لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملے, کوئی اگر جو ہے وہ سائنس کا آدمی تو سائنس میں آگے تک جائے اس کو موقع ملے, آرٹس کا آدمی تو آرٹس میں جائے, کوئی میتھمیٹیشین ہے وہ میتھمیٹکس میں کام کرے, جو شوبز کا ہے وہ شوبز میں کام کرے. مختلف دور میں آنے والے مختلف پالیسیوں نے ہمارے لوگوں کو بکھیر کے رکھ دیا. ورنہ یہ قوم تو ایسی ہے کہ ہم نے انڈین فلموں کو پیچھے چھوڑا تھا, ڈرامہ ہمارا آج بھی انڈیا اس کو میٹ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, ایک آدمی ذوالفقار علی بخاری کی وجہ سے اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیے تمام چیزیں. اسی طرح ایک لوگ عبدالستار ایدھی جیسا جو ہے سوشل ورکر دنیا میں اس سے بڑا اگر کوئی سوشل ورکر ہے تو مجھے بتا دیں, نہیں ہے. عبدالستار ایدھی جتنا یعنی ریڈ کراس اتنی بڑی دنیا کی تنظیم, اتنی اس کی فنڈنگ, اتنا پیسہ, اتنا سب کچھ, لیکن اس کی ایمبولینسوں کی تعداد ایدھی کی ایمبولینسوں سے کم ہے. اس کی جو ہے جو افراد تک پہنچنا اور ان کو فرسٹ ایڈ دینا اور ان کی جانیں بچانا اور زخمیوں کو منتقل کرنا, کسی بڑی سے بڑی فوج کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے جو ہمارے ایدھی ٹرسٹ کے اندر. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے, ہماری سونا اگلتی زمینیں ہیں, ایسی زمینیں کہ آپ ایک بار دیکھیں. یہ جو آپ نے ایدھی صاحب کی بات کی, انتقال ہو گیا ان کا, تو یہاں ایک اہم بات اس میں اسی بات سے مجھے یاد آ گئی. دیکھیں ہم بنیادی طور پہ غریب ملک ہے, پاکستان کی عوام غریب لوگ ہیں, لیکن آپ اس تناسب سے دیکھیں یہاں کے لوگ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی, اس پر جس طرح سے اعتماد کرتے ہیں, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن, اس کے علاوہ درجنوں, خبیب فاؤنڈیشن, درجنوں اخوت تنظیمیں موجود ہیں, لوگ اس پر جس طرح سے اعتماد کرتے ہیں دسترخوان لگے ہوئے. یعنی آپ لوگوں کے ایثار دیکھیں, غریب ملک کی بات کر رہا ہوں, ہم کوئی قطر, سعودی عرب, دبئی نہیں ہے کہ جناب علی ایک شیخ کے پاس جو ہے نا لاکھوں درہم ہے اور اس میں سے درہم کے حساب سے اگر وہ کچھ پیسے دے دیتا ہے تو وہ ہم کو بڑا لگتا ہے. تو آپ یہاں کے لوگوں کے ایثار دیکھیں, اور میں نے اتنا دیکھا ہے لوگوں میں, آپ گھر کی خواتین کو دیکھیں, ان کو کہیں کوئی چلتا ہوا بزرگ یا کوئی اس طرح سے نظر آ جائے بس دینے, یعنی آپ بازار راہ چلتے ہوئے دیتے ہیں, ایک ایثار کی بات ہے. بالکل یہی لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے افغانوں کا, آج بھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے جو مہاجرین کو پناہ دیتا ہے, اور وہ ہم سے ترکی نمبر اس وجہ سے لے گیا کہ شام کا جو بحران آیا اس کے نتیجے میں لوگ زیادہ آ گئے وہاں پہ. تو یہ ابھی تک یعنی ہم تھے, یہ کمال کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ مہمان نوازی تو ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ان کا وہ ہے. خطہ جو ہے نا, یہ بلا شبہ دیکھیں یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے, ایک تحفہ ہے.
یہ الگ بات ہے کہ قدر نہیں کی. آپ نہیں قدر کرنے والے پاکستان کی قدر کرنے والے آج بھی موجود ہیں. نہیں کی. لوگ عام آدمی تو بیچارہ کیوں قدر نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا یار, بیجز لگائے ہوئے, جھنڈے لیے ہوئے, دیکھیں اتنی محبت کے ساتھ آپ اپنا یوم آزادی مناتے ہیں. بھلے مطلب یہ نہیں اس کے اگلے دن کہہ رہے تھے لوگ یار لائٹ چاہیے یار سگنل, مطلب وہ سب باتیں اپنی. یعنی عجیب و غریب ایک معاملہ ہے کہ جدید ریاستوں کا ایک معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں جو عمرانی معاہدہ ہے اس کے مطابق فرد جو ہوتا ہے وہ ریاست کو ٹیکس دیتا ہے, صحیح ہے, اور اس کے بدلے میں ریاست اس کو سہولیات دیتی ہے. سہولیات دیتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے تنخواہ دار طبقے کے علاوہ کوئی ٹیکس دینے پر آمادہ نہیں ہے, اور تنخواہ دار طبقہ بھی اس لیے ٹیکس دیتا ہے کہ اس کا کڑے آتا ہے. ہاں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ سہولتیں نہیں ہیں. یعنی نہ فرد نے اپنا کردار ادا کیا نہ ریاست نے کیا. لیکن اس کے باوجود میں حیران ہوتا ہوں کہ جس والہانہ انداز میں لوگ یوم آزادی, اور یہ پچھلے عرصے میں تو بہت زیادہ ہو گیا, یعنی پہلے شاید اتنا نہیں تھا. اب دیکھیں آپ یہ 14 اگست ہے, اور یہ پچھلے سارا ہفتہ آپ نے دیکھا جگہ جگہ نوجوانوں کی ٹولیاں اپنے اپنے سطح پہ پروگرام مینیج کر کے کر رہے ہیں, جی پروگرام کر رہے ہیں, لوگوں کو اس میں انوالو کر رہے ہیں, اور ایک بات بتائی جا رہی ہے. تو یہ بہت اچھی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نسل ہے, یہ جو نوجوان ملک ہے, اس کو اس ملک پر اعتماد ہے. کیوں وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے, وہ کوئی مایوس نہیں ہے, اور مسائل اپنی جگہ موجود ہے. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہاں ہر کوئی بکھر گیا ہے, وہ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ میرٹ کی بالادستی نہیں ہے. جب میرٹ کی بالادستی نہیں ہوتی ہے تو پھر اسی طرح سے پھس پھسے لوگ آگے آتے ہیں. بونے اسی لیے آگے آتے ہیں کہ آپ بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. تو جب وہ لوگ موجود ہیں, چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اب میں پچھلے دنوں میں نے یوٹیوب کو بڑا سرچ کیا. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار گھومنے پھرنے کے لیے یار تھائی لینڈ جائیں, دبئی جائیں, یورپ جائیں, جو ایک رجحان ہوتا ہے. آپ کبھی گلگت بلتستان سے متعلق ویڈیوز دیکھیں جو یہ گوروں نے, چاہے وہ انگلینڈ کے ہوں, امریکہ کے ہوں, اٹلی کے ہوں, اسپین کے ہوں, انہوں نے آ کے گھنٹے گھنٹے کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ کے K2 پہ, گلگت پہ, ہنزا پہ, بلتستان پہ. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں وہ دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار وہ جا رہے ہیں جناب علی, مرغیاں خرید کے لا رہے ہیں, ذبح کروا رہے ہیں, پھر ان کو پکا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, وہاں ڈانس کر رہے ہیں. تو وہ لوگ وہاں سے یہاں آتے ہیں. تو یہ ایک لازوال تحفہ ہے قدرت کا. بالکل بالکل. یہ ہے کہ ہمیں مطلب یعنی اس کی وہ چیزیں ٹھیک کرنا ہوں گی جو ہماری نسلیں نہیں, ہمارے بچے ہیں یا ان کے بچے ہیں, ان میں یہ بات ڈالنا ہوگی, اس ملک کی قدر, اس کا احساس. تو وہ جتنا ہم راسخ کریں گے اذہان میں, اتنا ہی ہمیں اس کا اچھا نتیجہ ملے گا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے پاکستان سے محبت کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے بھی. ہر آدمی کو قدرتی طور پہ اپنے مادر وطن سے محبت ہوتی ہے. اولاد کو نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ سے محبت کرو, انہیں محبت ہوتی ہے. اپنے ملک سے بھی ظاہر ہے, جب وہ دوسرے ملک دیکھتے ہیں, مقابلہ کہیں نہ کہیں مقابلہ تو سامنے آتا ہے نا. یا کرکٹ ہاکی کا مقابلہ کیوں نہ ہو, بیڈمنٹن کا مقابلہ کیوں نہ ہو, کشتی کا کیوں نہ ہو, یا امریکہ کے اندر جو ہے وہ عامر خان باکسنگ لڑ رہا ہو, حالانکہ وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ برٹش ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک بس پاکستانی نژاد ہے, چونکہ عامر خان اس کا نام ہے تو لوگ اس کی باکسنگ دیکھتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزوں کے اندر لوگ کرتے ہیں. تو وہ حب الوطنی تو پیدائشی ہوتی ہے, جیسے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, تو وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں جو ہمارے محافظین ہیں, جنہیں ہماری حفاظت کرنی چاہیے, ہماری نظریاتی بنیادوں کی, ہماری جغرافیائی سرحدوں کی, ان کا کام ہے کہ وہ اس کو صحیح سے چلے. ان کو سچا پاکستانی کیسے بنایا جائے, یہ اصل سوال ہے. کیونکہ وہ جب اوپر چلے جاتے ہیں تو انسان کے اندر تو قرآن میں لکھا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے, جب اس کو کچھ مل جاتا ہے تو بڑا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. اصل مضبوطی وہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ اپنی حد میں رہیں اور لوگوں کو صحیح راستے کے اوپر لے کر چلیں. ہماری قیادتیں, ہماری فوج, ہماری بیوروکریسی, ان تمام چیزوں کے لیے ان چیزوں کی ضروری ایک ایسی نصاب, ایک ایسے نصاب کی ضرورت ہے جو ان لوگوں کو ذہنوں میں ڈالا جائے کہ جب تم بااختیار ہو جاؤ تو ترکی گھوڑا استعمال نہ کرو, جب تم بااختیار ہو جاؤ تو ریشمی کپڑا نہ پہنو, جب تم بااختیار ہو جاؤ تو دربان مقرر نہ کرو. یہ بات صرف ہمارا دین ہی دے سکتا ہے, اور دین ہی کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. تو پاکستان کی اصل وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو کام کرنے والے, جو بااختیار لوگ ہیں, وہ دین کے راستے کو دیکھیں, صراط مستقیم پر چلیں, تو یہ پاکستان امریکہ اور برطانیہ اور پتہ نہیں کتنے ملکوں کو سب کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت کی کمی نہیں ہے. یہاں کے طلبہ ہوں, یہاں کے نوجوان ہوں, یہاں کے کھلاڑی ہوں, یہاں کے وکیل ہوں, یہاں کے ججوں پہ جن پہ آج کل اتنی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر وہ بھی اگر اسی کتاب کو پکڑ کے چلیں گے تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. میرے خیال سے تو سب سے اچھا پیغام جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے, یوم آزادی کے حوالے سے, انہی لوگوں کے لیے. قوم کو پیغام تو سب دیتے ہیں, صدر پاکستان کا پیغام, اس کے بعد ہمارا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ قوم کی طرف سے ایک پیغام ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اختیار ہے,
جو صاحب امر ہیں انہیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے جب حکمران بنا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس کیا ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی جس نے جو ہے بیت المقدس فتح کیا، جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست ہو سکے۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت لوگوں نے اس کو کمایا، اس نے اپنا گھر جنت میں بنایا۔ اصل میں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی ریاست کی بنیاد اسلام کے نام پر تھی، اور یہی وہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان بنا۔ تو جب تک آپ اپنی اساس کی طرف نہیں پلٹیں گے اور اپنی اصل کی طرف نہیں جائیں گے تو مسائل کا تو شکار رہیں گے نا۔ دیکھیں نا، یہ عراق، سعودی عرب اور ایران اور ترکی کوئی اسلام کے نام پہ نہیں بنے تھے، صحیح ہے، نہ بنے، نہیں بنے، یہ صرف آپ ہی ہیں۔ آپ نے کہا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ لے لو، آپ کو زمین بناؤ، دے دی۔ تجربہ کا تو ایکسپیریمنٹ مطلب کرو یہاں پہ۔ یعنی آپ نے ٹھیک ہے، آئین میں بڑی حد تک شقیں ایسی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بالادستی کی بات بھی ہے، لیکن چونکہ بات تو پھر عملی طور پر جب آتی ہے تو عملاً آپ کا عدالتی نظام ہے وہ کوئی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں فیصلے انگریزی قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی پارلیمان بھی جو اسلامی شقیں ہیں، اسلامی دستور ہے، اس کو پس پشت ڈالتی ہے اور روگردانی کرتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں۔ یعنی اس آئین پر جو 73 کے بعد اس پر عمل بتدریج ہونا تھا، اس پر آج تک کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی۔ تو وہ اگر فطری طور پر اس وقت سے کی جاتی تو آج صورتحال یقینی طور پر بڑی تبدیل ہوتی۔ اصل میں ایک جو چیز ہے، جو قوم کا پریشر ہوتا ہے نا، وہ پریشر اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس وقت بہت سے حلقے بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جو سمجھنے والے لوگ ہیں، عام افراد اور قیادتیں مختلف لیول کی لوگ سب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے نظریاتی جو اس کا آئین میں جو نظریاتی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ آئین کی دفعہ 62 اور 63 کو ختم کر دیا کیونکہ اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ملے اور اس کو ختم کریں، جان چھڑائیں۔ جب آپ یہ جان چھڑاؤ گے تو پھر تو آپ کچھ بھی کرتے چلے جاؤ، پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک نہیں ہے، اور چونکہ اللہ کا قانون 1400 سال پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا اس پہ امپلیمنٹ کرنا ناممکن ہے۔ ہمارے یہاں ججز جو ہیں، عدالتیں جو ہیں، فیصلہ دے چکے کہ پاکستان میں سودی نظام کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تو اس طرح کی چیزیں جب ہوگی، اس کو مجھے، آپ کو، عوام کو، ہم عوام ہیں، عوام کو اپنے اندر اس چیز کو رکھنا ہوگا اور ہمیں وہ پریشر برقرار رکھنا ہوگا کہ جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی جو نظریاتی سرحدوں پہ کلاہڑے چلائے جا رہے ہیں اس کو بچایا جائے، اس سے اس کو نقصان سے بچایا جائے۔ اس 14 اگست کا پیغام یہ ہونا چاہیے، حکمرانوں کے لیے، عوام کی طرف سے پیغام ہونا چاہیے بالکل کلیئر اس بات کے اوپر کہ بھائی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی شرابی کسی اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی شرابی کسی اہم پوسٹ پہ بیٹھا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن یہ عرصہ زیادہ عرصے تک نہیں چلنا چاہیے۔ صادق اور امین لوگ آنے چاہیے، وہ لوگ جو پاکستان کے حقیقی نمائندے ہیں، وہ لوگ ہونے چاہیے، اور جو لوگ ہیں اور جو اپنے اندر بہتری اصلاح کر سکتے ہیں تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ پاکستانی تو ہر ایک۔ عادل ظفر نے بات کی کہ حکمران تو پیغام دیتے ہیں لیکن اس مرتبہ عوام انہیں پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام یہ ہے کہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا، اس کے تشخص کی بحالی کا اور اسے مزید بہتر بنانے کا کام آپ کو کرنا ہوگا۔ اور یہ مقتدر قوتیں، چاہے سویلین گورنمنٹ ہو، چاہے فوج میں ہو، چاہے عدلیہ کی صورت میں ہو، یا چاہے میڈیا ہو، ان تمام کو اپنی اصل کی طرف پلٹنا ہوگا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے اس ملک کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے روگردانی مزید کی جاتی رہی تو اس کے نتائج کسی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، چاہے وہ مضبوط ادارے ہوں، ریاست ہوں یا عوام ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔